بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیدر عباس اور میرا تعلق ضلع کرم پارا چنار کے حسین وادی خیواس سے ہے۔ میں دہاڑی اور مزدوری کر کے اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو اور جتنی بھی فیملی ہے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کامیابی کی جانب گامزن ہوں۔ یہ ہے 21 سالہ ضلع کرم کے جنت نظیر علاقے خیواس کے ابھرتے ہوئے ستارے حیدر عباس۔ ان کے الفاظ کی ادائیگی ایسی ہے کہ سامعین کو اپنے لہجے کے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فضائے کنجے چمن میں ہمیں تلاش نہ کر، مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ غربت کی اتنی جرت نہیں کہ وہ حیدر عباس کے شوق اور مقصد کے آڑے آ سکے۔ یہ جوان ان کے لیے مشعل راہ ہے جن کا رجحان پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر باہر ممالک کی طرف لگا ہوا ہے۔ نا امیدی عین کفر ہے، لیکن آج کی ویڈیو ان جوانوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چکے ہیں۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیدر عباس اور میرا تعلق ضلع کرم پارا چنار کے ایک حسین وادی خیواس سے ہے۔ بیسیکلی میں اپنا تعارف کرواتا چلوں کہ میرے والد صاحب کا نام محمد عالم جان، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ 2010 میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تو مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اتنی ساری مشکلات میرے زندگی میں آئی اور اتنے سارے ہرڈلز میرے لائف میں آئے میری تعلیمی زندگی میں، لیکن میں نے کبھی ان سے ڈرا نہیں، میں کبھی ان سے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، اور میں نے بغیر کسی جھجک کے میں نے انہیں قبول کیا، اور اسی وجہ سے میں آج بھی یہاں پہ پہنچا ہوں کہ میں اپنے بھائی ہے، میرے جتنے بھی بھائی ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، اور میں جتنی بھی فیملی ہے ان کا جو سربراہ ہوں وہ میں خود ہی ہوں۔ تو میں جتنے بھی فیملی کی سپورٹ ہو گئی، بھائیوں کی سپورٹ ہو گئی، اپنی فیس ہو گئی یا بھائیوں وغیرہ کی سب کچھ جتنے بھی خرچے اخراجات ہیں وہ میں خود ہی برداشت کرتا ہوں۔ تو اب میں اگر بتاتا چلوں تو یہی چند دنوں پہلے میں یہاں پہ میں نے مزدوری بھی کی اپنی لائف میں، میں نے دہاڑی بھی کی ہے، میں نے سب کچھ کیا اپنی لائف میں، لیکن میں نے بغیر کسی شرم کے اور بغیر کسی خوف کے میں نے یہ سب کیے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میں آگے زندگی میں جتنی میری والدہ ہے اور میرے بھائی وغیرہ کی جتنی ایجوکیشن ہے، اور میں نے خود یہاں پہ اگر ایجوکیشن کی ہے تو میں اپنے بھائیوں کو بھی آگے جا کے پڑھا سکوں، تاکہ وہ آگے جا کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکے اور اپنے علاقے کا نام روشن کر سکے، اور میری بھی پوری یہی کوشش ہے کہ میں اپنے علاقے کا اور پورے ملک کا نام روشن کر سکوں۔ دیکھیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے بہت سارے دوست ہیں یا جتنی بھی میں آج کل اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں ان کا رجحان فورن کنٹریز کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اب وہ لوگ FSC کے بعد یونیورسٹیز میں داخلے نہیں لیتے، اور اس کی وجہ سے وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے تو ہمارا کل ہی کام ہو جائے گا اور ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ اصل میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ لیگلی جائیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف روزی روٹی وہاں پہ ہے اور وہیں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا، آپ یہاں پہ رہ کے بھی یا یہیں پہ رہ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنے علاقے کے لیے اور اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو یہیں پہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں، اور یہیں پہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے بہت سے جوان انہی مسائل کا شکار ہیں، اور بہت سے ایسے جوان ہیں، میرے بہت سے ایسے دوست ہیں کہ انہوں نے 3 سال ضائع کر دی، 4 سال یونیورسٹیز میں داخلے نہیں لی، اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں باہر کا ویزا کب آئے گا، اور بہت سے نوجوان اسی کا شکار ہو گئے، اور ان کی تعلیم کی جو زندگی ہے ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی اس وجہ سے۔ نہیں دیکھیے، جب آپ نے مشکلات کو گلے لگانا ہے تو پھر آپ کو سینہ چھوڑا کرنا پڑے گا۔ جب آپ سینہ چھوڑا کریں گے تو پھر یہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی ان کو آپ خوشی کے ساتھ قبول کریں گے۔ تو وہی ہے، وہ ایک شعر بھی ہے کہ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کرنا سر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ دن پہلے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ اسٹڈی وغیرہ چھوڑ دو اور اپنے فیملی وغیرہ کو سپورٹ کرو، اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرو، آپ چھوڑ دو یہ کیا رکھے BS میں کیا رکھے، یہ تعلیم وغیرہ میں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، ایک تعلیم یافتہ اور ایک غیر تعلیم یافتہ میں یہ قرآن نے کہا ہے کہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی پیسے کما لے پارا چنار میں اپنے علاقے میں ایسے لوگ دیکھ لیں ان کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، ان کے پاس اربوں کی دولت ہے، لیکن وہ اب بھی ترستے ہیں کہ کاش ہم نے کچھ علم حاصل کیا ہوتا اور کاش ہم نے کچھ پڑھا ہوتا۔
ابھی ریسنٹلی جو میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کیا ہے، میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جب میری امی کو پتہ چلا ہے تو مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ خوشی سے ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، یعنی ان کی امیدیں اتنی زیادہ ہے، اور میں جب بھی کہیں پہ جاتا ہوں، جب بھی کہیں پہ کمپیٹ کرتا ہوں، یا جب بھی میں آگے مشکلات آتے ہیں، تعلیمی مشکلات آتے ہیں، تو یہ سب امی کی دعائیں اور امی کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں۔ جی میں یہی کہوں گا ان سے کہ نوجوانوں کو ایسے پلیٹ فارمز مہیا کیے جائیں، نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جائے کہ ان کی تعلیمی یعنی ان کی تعلیم میں دلچسپی بڑھے، وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب ہو سکے۔ اب ایسے پلیٹ فارمز اگر آپ مہیا کریں گے، مثلا ایسے سیمینارز مہیا کریں گے ان کے لیے، تو ان کی تعلیمی دلچسپی بڑھے گی اور ان کے پھر جو رجحانات ہیں وہ اسی طرف آئیں گے، وہ کسی غیر چیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر میں سب سے جو بڑی کمی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نصابی سرگرمیاں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، اور ہم نے بہت سے دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور لوگ ان کو انہی سرگرمیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ مثلا اسپیچ کمپٹیشن ہو گیا، اس کے علاوہ دوسرے مشاعرے وغیرہ ہو گیا۔ اب میں خود بھی یہاں پہ بی ایس میں ہوں، تو یہاں پہ مجھے ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ہاں جو اردو ادب سے ریلیٹڈ یا لٹریچر سے ریلیٹڈ یا یونیورسٹیز میں جو پروگرامات وغیرہ ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ کمی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی کمی کیوں ہے یا ان کی یہاں پہ ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ جو سیمینارز ہے یا وہ جو پلیٹ فارمز ہے وہ یہاں پہ مہیا کیے جائے تو لوگوں کو بہت آسانی ہوگی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی دلچسپی بڑھے گی، ان سارے تعلیمی جو یعنی سرگرمیاں ہیں ان میں دلچسپی بڑھے گی ان کی۔ میں آخر میں جتنے بھی یہ ضلع کرم کے جوان ہیں اور اپنے پارا چنار کے یا جتنے بھی پشتونز ہیں، میں ان کے یہی کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں یا ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر بنیں، اور بھی بہت سے لائف میں بہت سے ایسے جابز رکھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ آپ ان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور میں سب سے بڑی بات یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو شوق ہے، آپ کی جو تمنا ہے، یا آپ کو جس سبجیکٹ میں یا جس فیلڈ میں شوق ہے، آپ اسی میں محنت کریں، آپ اسی سبجیکٹ سے محبت کریں، وہی آپ کو زندگی میں آگے لے جائے گا اور وہی آپ کو کامیاب بنائے گا۔